اچھا، پہلے حروف مقطعات پہ اس پہ میں نے بڑی کوشش کی کہ تھوڑی تحقیق کی جائے کہ یہ آخر کیا ہے، کہ دوسری جو ہوتی ہے انسان میں کہ ایک چیز بار بار پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا، معنی کچھ مقصد ہو، کچھ ہوگا. تو اس پہ میں نے کافی سالوں سے تحقیق کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ کیا ہے. ایک عبارت میں نکال پایا ہوں، چھوٹی سی عبارت ہے. وہ یہ ہے کہ جن جن خاص صورتوں کے آگے اس طرح کی حروف مقطعات آئے ہیں کہ جب بھی یہ حروف مقطعات کسی شخص کے سامنے کہے جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ اگلا ٹاپک کیا ہے. یعنی ان چند حروف مقطعات میں پورا ٹاپک بندھا ہوا ہے. اگر کوئی اس کو سن لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کیا ٹاپک ہے، یا پورا آیت کیا ہے، یا پوری صورت کیا ہے، وہ سمجھ جائے گا. اچھا، اس کے بعد ہم نے آیت پڑھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ وہی آیت ہے جو آیت الکرسی کی ابتدائی آیت ہے. خوبصورتی سورہ آل عمران کی دیکھیے کہ الف لام میم شروع ہوئی جو کہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے. اس کے بعد شروع ہوئی جو سورہ بقرہ کی چوٹی کی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الحی القیوم کیا ہے، تو پھر ہمیں باقی کی جو تین چار اسی صورت کی آیتیں ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے واضح ہو جائیں گی. ہمارے سامنے کافی چیزیں پڑی ہیں، فرنیچر ہے، لکڑی ہے، مختلف لوہا ہے، سالڈ ہے، بہت سارے مٹیریل ہمارے سامنے ہیں. چند سائنسدانوں نے اس مٹیریل کو کھوجنے کی کوشش کی کہ یہ مٹیریل پیدا کیسے ہوا، بنا کیسے، اور کھڑا کیسے ہے. مطلب ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو رہا، اپنی شکل میں مستقل حالت میں کیسے یہ موجود ہے، یا یہ اپنی اس حالت میں آیا کیسے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا 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 سائنسدانوں نے کہ وہ کسی سالڈ چیز کے اندر جاتے رہے. کوئی چیز دیکھی، لوہا دیکھا، لکڑی دیکھا، کوئی بھی ایسی چیز لی اور اس کے اندر جانے کی کوشش کی، دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ بنی کیسے. تو انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سب کی جو بنیادیں وہ ایک جیسی ان کو دکھی. وہ بنیاد میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں. اچھا، کوئی بھی اپنی جو اسٹیٹ آپ کہہ لیں کہ سالڈ اسٹیٹ میں آپ کے سامنے کوئی بھی مٹیریل ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، جو بھی آپ کے سامنے وہ سالڈ اسٹیٹ میں ہے. جب سائنسدان اس ایک حالت کے اندر جا کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو اس کے اندر مالیکیولز ملتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے جو آپ کو سامنے بظاہر دکھ رہی ہے اس کو مختلف مالیکیولز نے بنا کے کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے. پھر سائنسدانوں نے مزید تحقیق کی، وہ ان مالیکیولز کے اندر بھی گئے تو ان کو ان مالیکیولز کے اندر جو ہے ایٹم، الیکٹرونز، نیوٹرونز، پروٹونز، اس طرح کی چیزیں ان کو ملی. اچھا، اس کے بعد یہاں بھی وہ نہیں رکے، انہوں نے مزید دیکھا کہ اس کے یہ جو ایٹم ہے یہ کیسے کھڑا ہوا ہے. تو اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ مزید اس کے اندر جانے کی کوشش کی. اندر ان کو اسمال پارٹیکلز ملے کہ چھوٹے چھوٹے کچھ پارٹیکلز ہیں جنہوں نے ایٹم کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان ایٹم نے مالیکیول کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس مالیکیول نے اس کی شیپ، اس چیز کی شیپ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. پھر جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی سائنسدان اس اسمال پارٹیکل کے اندر بھی جانے کی کوشش کی. وہاں ان کو ملا کہ کچھ فورسز ہیں جو ان پارٹیکلز کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں، یکجا کر کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، سائنسدانوں نے مزید ان فورسز کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ فورسز کیا ہیں. جیسے ہی وہ اس چیز کے مزید اندر گئے تو وہ جو چار فورسز تھیں وہ تین ہو گئی. پھر وہ تین فورسز کے اندر جانے کی کوشش کی اور تین جو قوتیں جنہوں نے سب کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا وہ دو میں تبدیل ہو گئی. یعنی کہ اب دو قوت ایسی ہیں جنہوں نے تین کو پکڑا ہوا ہے، تین قوت یہ فورس ایسی ہے جنہوں نے چار فورسز کو پکڑا ہوا ہے. ان چار فورسز نے اسمال پارٹیکلز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان اسمال پارٹیکلز نے ایٹم کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان ایٹم نے مالیکیول کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ان مالیکیول نے سالڈ اسٹیٹ میں اس چیز کو قائم رکھا ہوا ہے. اچھا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی. سائنسدان جیسے ترقی کرتے گئے وہ مزید ان فورسز کے اندر جانے کی کوشش کی. ان کو پتا چلا کہ یہ دو فورس تھیں جنہیں پکڑا ہوا تھا، اب یہ دو نہیں، یہ ایک ہی فورس ہے جو نے ہر چیز کو اوپر تک پکڑ کے رکھا ہوا ہے. پھر سائنسدان نے اس فورس کو بھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ فورس کہاں سے آ رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. یہ فورس اگر کہیں سے آئی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی بھی کوئی فورس ہوگی. جس طرح اوپر سے کسی نہ کسی چیز نے کسی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے اس فورس کی بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. تو یہاں معلوم چلا کہ اس فورس کے نیچے کچھ نہیں ہے. یہ جو ایک فورس ہے جو سب کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں ہے. اس کو، اس خالی جگہ کو نام دیا انہوں نے ہے یونیفائڈ فیلڈ. اس یونیفائڈ کو
فیلڈ کو جو کہلاتی ہے اس کو جو انہوں نے نام دیا ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں. ایک خالی جگہ ہے جس نے اتنی بڑی فورسز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے لیکن اس کو کوئی نام نہیں ہے. نو تھنگ, کوئی چیز نہیں, بس کچھ ہے نہیں بچا رہا لیکن کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں. ایک یونیفائڈ فیلڈ ہے بس کوئی. اچھا, یہاں پہ جب میں نے یہ تحقیق پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا. پھر میرا ذہن میں ایک بات آئی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ, اس نام کو بہت اچھی طرح کے جانتے ہیں. اللہ سے اگر الف نکال دیا جائے تو بنتا ہے اللہ, اور اگر ایک پہلا لام نکال دیا جائے للہ کا تو بنتا ہے الہ, اور اگر اس الہ سے بھی الف نکال دیا جائے تو بنے گا لہو, اور اگر سارے لام سارے الف نکالیں تو بچے گا ہو. ہو کے معنی ہے وہ, بس وہ ہے, کوئی ذات ہے جس نے سب چیز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, کوئی ذات ہے وہ. یہاں میں یہ جانا کہ یہ جو یونیفائڈ فیلڈ ہے, جو خالی تھنگ ہے, جس کو کہا گیا ہے نو تھنگ, اصل میں یہ وہ ہے. اور یہ جو اس نے پکڑ کے رکھا ہے اور جو قائم رکھا ہے, یہ پوری ڈاٹ ٹو ڈاٹ ڈیفینیشن ہے الحی کے القیوم کے. قائم رکھا ہوا ہے, زندہ رکھا ہوا ہے. اتنے فورسز, اتنے پارٹیکلز جو ہم سوچ نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, قائم رکھا ہوا ہے الحی القیوم. اس کانسیپٹ کو جاننے کے بعد اب اگر ہم سورہ آل عمران کی اگلی آیتیں پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک تو تیسری جو آیت ہے اس پہ میں تھوڑی دیر میں آؤں گا, لیکن یہ جو آیت نمبر 4 ہے, ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. اب جب ساری فورسز کو ہی اس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اس ہر چیز الحی الحی قیوم, ہر چیز کو جب اس نے کر کے رکھا ہوا ہے, تو کیسے کوئی چیز اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے, اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں, وہ بڑا غالب, بڑی حکمت والا ہے. اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رحم, ماں کے رحم میں صورتیں کیسے بن سکتی ہیں, کون اس کی قدرت رکھ سکتا ہے. ایک اور بات یہاں پہ فٹ ہوتی ہے, وہ یہ کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ ہماری شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے. اب سمجھ آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرخ سے قریب کیسے ہے. یعنی ہم خود اپنی ذات سے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے. جو فورسز میں نے آپ کو دکھائیں وہ سب میٹر ہر چیز میں ہے, وہ ہم میں بھی ہے. ہماری ہر دنیا, ہماری آنکھیں, ہماری زبان, ہمارے کان, ہماری روح, ہمارا جسم, سب اللہ کے قبضے میں ہے. اور وہ ہی عزیز اور حکیم ہے. عزیز وہ جس کا حکم چلے, جو غالب ہو. حکیم وہ جو اس کی حکمت ہو. اب جو سورہ آل عمران کی دوسری آیت ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل, یہ بھی اللہ کی قدرت سمجھ لیجئے یا اس کی حکمت سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں وہی کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں, ورنہ کسی انسان کی, کسی بشر کی کوئی کتاب اس کی تصدیق نہ کر سکی ہے نہ کر سکتی ہے. جو آسمانی کتابیں آئی ہیں وہی ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق, اس ایک لفظ کو اگر ہم تھوڑا سمجھیں تو اللہ کے احکامات کیا ہیں اس کو بھی ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. وہ یہ کہ حق کیا ہے, حق سچائی ہے, درستگی ہے. حق ادا کرنا بھی ہے, یعنی حق اس جو حقوق ہے اس کو پورے کرنا بھی ہے, عدل انصاف بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے. اس کے علاوہ ثبوت و دلیل بھی ہے. حق اگر ہم سمجھیں اور پھر اگر اللہ کی آیاتوں کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں طاغوت سے ایمان کا سفر آسانی سے طے ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.